یہ جو پیچھے بڑے کاکے ہیں آپ ذرا آگے آ جاؤ یار، کیونکہ کاکے نے مینوں نہیں بولن دینا کوئی. آپ آگے آ جاؤ، بڑے کاکے آگے. بھائی آپ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ بھائی، پیچھے ہو جاؤ. آگے آ جاؤ. آرام نال بھائی، آرام نال، آرام نال، آرام نال. آرام نہ بھائی، آرام نال. مسجد کے تقدس کا خیال رکھیں حضرت. اور بس یہ گزارش ہے، کیونکہ میں تقریباً آدھے پونے گھنٹے سے بیٹھا دیکھ رہا تھا یہ سارے شرارتیں کر رہے ہیں، تو اب بھی باز نہیں آئیں گے. تو چلو حضرت تسی بھی اینی دیر دے آئے بیٹھے ہو، اسی بھی بیٹھے ہیں ایسے لالچ کہ چلو یار کچھ چٹ گلاں ہو جان گیاں. تو اس لیے گزارش کی ہے، باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہم سب پر رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جہاں آواز نہیں نکلنی چاہیے تھی وہاں ہم نے ساری مسجد سر پہ اٹھا لی، تو جہاں اب آواز نکلنی چاہیے وہاں آپ کی آواز نکل نہیں رہی. نکالو آواز یار، درود پڑھو سارے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. یہ ایک بار مجھے بس حاجی پورہ تھانہ میں ملک ندیم ایس ایچ او تھا، وہاں کوئی سلسلہ بن گیا تو مجھے قبلہ حکیم صاحب نے بھیجا. تو میں جب وہ گیا نا تو اس کے آفس کے باہر ہی ایک سپاہی کھڑا تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے مولوی جی موبائل دے دیو ادھر. میں نے کہا جی کیوں؟ تو اس نے کہا ایس ایچ او صاحب نے منع کر رکھا ہے کہ کسی کا موبائل اندر نہیں آنے دینا. تو یہ ٹیپ مجھے ایس ایچ او صاحب نے دی ہے، میں اس کا ٹکڑا کاٹ کے نا آپ کے موبائل کی بیک سائڈ پہ لگا دوں گا اور آپ کا نام لکھ دوں گا، تو یہاں سے آپ آ کر اپنا موبائل لے لیجئے گا. تو خیر میں نے اسے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے موبائل اسے دے دیا. تو اب اندر جتنے بھی گئے سارے موبائل کے بغیر گئے. اور جناب جب میں ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر بندے کا سانس رکا ہے، کہ لوگ سانس بھی ڈر ڈر کے، بڑا سخت ایس ایچ او تھا ملک ندیم، کہ جناب کہیں سانس کی آواز بھی جو ہے نا وہ
باہر نہ آ جائے۔ تو کیونکہ میرے پاس 2 موبائل تھے، ایک میں نے دے دیا تو دوسرے کا مجھے خیال نہیں رہا، وہ میں جیب میں ساتھ ہی لے گیا۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ اس کے آفس میں بیٹھے وہ میرا موبائل بج پڑا، تو جناب اس نے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، لیکن کیونکہ نام تھا ساتھ قبلہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پھر اس نے خیر کا کچھ نہیں، تو لیکن اسے غصہ بڑا ہے۔ تو کام تو جو میں کرنے گیا تھا خیر سو ہو گیا، لیکن پھر میں نے بڑی دیر سوچا یار ایس ایچ او کیا ہوتا ہے، آج مر جائے کل اس کے پوچھے کوئی نہ حضرت، لیکن ذرا اس کے دربار کا روب اور دبدبہ تو دیکھو کہ یہاں موبائل بھی اندر لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آواز تو نکالنا بڑی دور کی بات، لوگ سانس بھی بڑا سوچ سمجھ کے لے رہے تھے کہ کہتے سادی آواز بھی باہر نہ آ جائے ایس ایچ او صاحب ناراض نہ ہو جاتے، لیکن قربان جاؤں حضرت ایسے لاکھوں ایس ایچ او آ جائیں اور ان کے دربار ہوں تو اس دربار کے آگے اس کا دربار کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت اس کا ادب کیا کرو حضرت، اس کا ادب کیا کرو حضرت۔ ایویں چھوٹا جی افسر ہوئے نا حضرت، وہ سامنے 7.5 سک جاندے نے سارے، آوازاں نہیں نکل دی۔ تو ابھی دیکھ لو صرف میں نے اتنا کہا یار تھوڑا آگے آ جاؤ، ہم نے پوری مسجد اپنے سر پہ اٹھا لی حضرت۔ نہ کیا کرو اس طرح، نہ کیا کرو حضرت، اس گھر کا بڑا ادب اور احترام کیا کرو، اس گھر کا بڑا ادب اور احترام۔ یہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ توقیر الحسن باجوہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کوڑا ہے نا، ظاہر ہے نکلے گا نا کوڑا، ریت ہوگی، مٹی ہوگی، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کوڑا ہے اس کوڑے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا آتا ہے، کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کوڑا ہے۔ اس لیے حضرت ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے۔ یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے، تو وہ کیونکہ ملک ندیم تھا، یہ اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا، کہا یہاں بھی جائے گا، لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا، کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے پھر۔ اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو۔ جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی۔ یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹگے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت، وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں، لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا۔ نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ یہ ایسا سونا گھر ہے۔ اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ہے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ہے ایتھوں ملے ہے۔ ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت۔ اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو، یہ بہت بڑی جگہ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت، پیسہ